یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد شہباز میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ۔ ناظرین، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جاری ہو گئی ہے جو 180 ممالک کا کرپشن کے حوالے سے ایک انڈیکس جو ہے ہر سال اس کو جاری کرتا ہے، اور اس حوالے سے جو پاکستان کا نمبر ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ 4 درجے اوپر چلا گیا ہے۔ یعنی پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ 120 نمبر پر تھی، لیکن اب جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان 124ویں نمبر پر چلا گیا ہے، اور پاکستان میں کرپشن کا تاثر مزید بڑا ہے، اور تب بڑا ہے اس حکومت میں جو کہتی تھی صاف چلی شفاف چلی، تحریک انصاف چلی۔ تو تحریک انصاف کی حکومت میں 4 درجے کرپشن بڑھنا جو ہے وہ بڑا معنی رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے طنزاً اس رپورٹ کو ویلکم کیا، لیکن حکومتی ترجمان نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ سابقہ حکومت یعنی مسلم لیگ نواز کے جو دور کا ہے، 2017 اور 2018 کا ہے۔ لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حکومتی موقف کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تمام ڈیٹا جو ہے 2019 اور 20 کا ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب موجود ہیں جو پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں چیف اکانومسٹ ریٹائرڈ ہوئے اور اکانومی کے حوالے سے ان کے خاص نظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امتیاز عالم صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے امتیاز صاحب، آپ سے جو رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس پہ اوورال ایک آپ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پہلے بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ 10-12 ادارے ہیں، ورلڈ بینک کا بھی ہے، فریڈم ہاؤس کا بھی ہے، اکانومسٹ کا بھی ہے، اور انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں۔ صحیح۔ اور اس میں یہ علیحدہ علیحدہ اپنے مختلف ٹھوس سوالات کے حوالے سے یہ سرویز کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں صرف ایک ہے، یہ جو افریقی ڈیولپمنٹ بینک کنٹری پالیسی کی جو رپورٹ ہے اس کا ڈیٹا ہے 2018 کا، وہ ایک کوسچن ایک محدود حد تک، لیکن جو بڑی رپورٹس ہیں وہ تو سارا کا سارا ڈیٹا 2020 کا ہے، اور یہ 2020 کی رپورٹ ہے، اور اس میں بڑی وضاحت سے کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو حکومت آئی ہی کرپشن کے ختم کرنے کے ایجنڈے پہ تھی، وہ نظر یہ آیا کہ وہ اور ہم چلے گئے ہیں کرپشن کے معاملے میں نیچے، اس لیے ہمارے 4 درجے ہم یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہندوستان میں، افغانستان میں 3 درجے بہتری آئی ہے، جہاں پہ کرپشن کی بہت ترکی میں تمام دنیا بڑی دہائی کر رہی تھی، ترکی میں بہتری آئی ہے، اب بنگلہ دیش میں بہتری آئی ہے، پاکستان میں اور خرابہ ہوا ہے۔ بھارت میں بھی جو ہے وہ بھی کمی آئی ہے، ہاں، ایک پوائنٹ سے، لیکن 100 میں سے 30 نمبر مل رہے ہیں آپ کو۔ اب یہ جو سارا معاملہ کیا ہے کہ حکومت کا جو آئی تھی کرپشن ختم کرنے اور سزاب کرنے، اس کا سارا زور چند سیاستدانوں پہ ہے، اپنے سیاسی حریفوں پہ ہے، ساری توانائی اس پہ لگا دی گئی۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں، آج ان کا نیب کے چیئرمین صاحب نے مبارکباد قبول کر لی، دیکھیں جی ہماری تاریخ، وہ ریفرنس دیا ہے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اتنے 100 ارب روپے وصول کر لیے ہیں، اس کے باوجود کہ جی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس نے اتنے 300 ارب روپے یا کچھ انہوں نے وصول کر لیے، تو وہ ریفرنس دیا ہے کہ بھئی اس سے کرپشن ختم نہیں ہو گئی۔ تو لہذا کرپشن کے ختم ہونے کا تعلق اداراتی ہے۔ آپ کے ہاں ٹھیکے کیسے لیے جاتے ہیں، آپ کے ہاں اپائنٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں، میرٹ کیسے لیا جاتا ہے، آئین کی اور قانون کی کتنی بندش ہوتی ہے، آپ کے ہاں ریگولیٹری باڈیز کتنی پاورفل ہیں، آپ کے ہاں میڈیا کو کتنی آزاد ہے، آپ کے یہاں انفارمیشن تک رسائی کتنی ہے، کتنا وہ ہے شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کتنے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں۔ اس کا تعلق تمام آپ کی عدلیہ سے بھی ہے، میڈیا سے بھی ہے، پارلیمنٹ سے بھی ہے، آپ کی پبلک سیکٹر کی تنظیموں سے بھی ہے، آپ کی بیوروکریسی سے بھی ہے، آپ کے کاروبار اور کے جو طریقے ہیں اور جو کلچر ہے اس سے بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پورے سسٹم کا ایک طرح کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ چونکہ ہمیں سسٹم کو ہم تو ٹھیک کرنے کی تیاری نہیں ہے، ہماری توجہ اس پہ نہیں ہے، لہذا وہ ہم لگے ہوئے ماضی کے سائے جو ہے ان کا تعاقب کرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں سر۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا کیا براڈ شیٹ پہ کیا کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اس جج کو لگا دیا ہے جس پر سپریم کورٹ بار نے بھی اور پاکستان بار کونسل نے کہا کہ نہیں، انہیں نہیں بننا چاہیے، اور لہذا پھر یہ آپ فارورڈ فنڈنگ کیس چل رہا ہے ابھی تک 5-6 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے،
وہ چل رہا ہے ابھی تک. وہ بھی یہ بھی کاؤنٹ ہوگا کہ کتنا سسٹم جو ہے, قانون کی حکمرانی کتنی ہے, گورننس کیسی ہے, عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں, اٹانومس انسٹیٹیوشن کیسے کام کر رہے ہیں. اب کہنے کو تو آپ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑا آزاد ہے, تو جج صاحب نے کہا, جسٹس عیسیٰ نے کیس میں جب طلب کیا, جی جی. انہوں نے کہا جی آپ کا نام آئین میں لکھا ہوا ہے آپ کے عہدے کا, اپنے عہدے کا خیال کریں. ان سے پوچھا کہ یہ جو پنجاب میں جو لوکل باڈیز جو تھی وہ ختم کی پنجاب حکومت نے, یہ قانونی تھا؟ نہیں جی, غیر قانونی تھا. انہوں نے پوچھا تو آپ نے کیا کیا؟ چپ ہو گئے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں سمجھ یہ بھی ایک یہ اداروں کی جو ہے جو کمپیٹنسی ہے اس کی یہ صورتحال ہے. کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ جس طرح امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ ہم اداروں کو جو ہے ان کی کمپیٹنسی کی طرف آنا نہیں ہے, ان کو فعال بنانا نہیں ہے, اور کرپشن جو روٹس ہیں اس کو ختم نہیں کرنا, صرف اور صرف تنقید کرنی ہے. حکومت نے اپوزیشن پر اور اپوزیشن نے حکومت پر, 4 درجے پاکستان مزید کرپشن کے تاثر میں آگے گیا ہے. کیا کہیں گے اوورال اس رپورٹ پر؟ میں کو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر 2-4 پوائنٹس کی امپروومنٹ ہو گئی ہوتی تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا. سب طرف چھلانگیں لگ رہی ہوتی اور آپ کو سمجھ نہیں آتی اس شور غل میں کہ یہ کیا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صاف چلتے ہیں, شفاف چلتے ہیں, لیکن پاناما کے سہارے چلتے ہیں, اور کچھ آگے چلتے ہیں, حکومت ملتی ہے تو نیب کے سہارے چلتے ہیں. اور ابھی ان کو نیب کا معاملہ ختم ہونے والا تھا, پرسپشن الٹی ہو رہی تھی, تو ان کے ہاتھ براڈ شیٹ آ گیا. اب براڈ شیٹ میں اس انڈیکس نے پھر رنگ میں بھنگ ڈال دیا. تو یہ جس حکومت کا کوئی سیریس ایجنڈا نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے معاملات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ دیکھتے رہیں گے تو کوئی آپ آگے بڑھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ انڈیکس کیوں گرا کیوں ہے, تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے. پاکستان کی کانٹیکس میں کو بتایا یہ گیا ہے کہ اس کا یہ کووڈ کی سچویشن سے کچھ کوریلیشن بنتا ہے کہ جہاں جہاں ہیلتھ سسٹمز کچھ بہتر ہیں وہاں یہ انڈیکس امپروو ہوا ہے. ہمارے جیسے ملک ایک جوڑا گوئے کی مثال بھی دی گئی ہے کہ جہاں یہ امپروو ہوا ہے اس لیے کہ وہ ہیلتھ سسٹمز ان کے بہتر ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ہیلتھ منسٹر کرپشن کے الزامات میں گئے, ان کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی گئے, اور ابھی وہ این ڈی ایم اے والے بھی گئے جن کا ان معاملات سے تعلق تھا. تو ان پرسپشنز نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوگا. دیکھیں نا, مثال کے طور پہ یہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں فریڈم ہاؤس کی رپورٹ. اس میں سوالات کیا ہیں کہ کیا مفادات کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں یا ہیں, خالی اسامی میں بھرتیاں کی گئی اور کس طرح کی گئی, اشتہار شائع کیا نہیں کیا, کیسے اپوائنٹمنٹس ہوئی, کرپشن روکنے کے لیے کیا افسروں کی کیا اقدامات ہوئے, کیا جو لوگ صحافی جو راز افشا کرتے ہیں یعنی وسل بلور ہیں انہیں کوئی تحفظ حاصل ہے, کیا میڈیا بے باک طریقے سے بغیر ڈرے خوفزدہ ہوئے رپورٹنگ کر سکتا ہے, کیا اسے کرپشن کے قصے کو آپ دیکھیے ہی اٹھاتے, عدالتوں کے کریکٹر کو اٹھا لیں, بیوروکریسی کے اٹھا لیں, انتظامیہ کے اٹھا لیں, یہ جو ہماری بے شمار کارپوریشنز اور ادارے ہیں جو اربوں روپے کے منصوبے بناتے ہیں, ان میں جس طرح اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا ہر ادارے پہ ریٹائرڈ فوجی افسر بیٹھے ہوئے. ابھی میں پڑھ رہا تھا جنرل اختر جو ہے جو نئے بنے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو, وہی ہے نا جی, انہیں, اب وہ ایرا کے بھی چیئرمین ہو گئے, اضافی چارج دے دیا. اب وہاں وائس چیئرمین بھی نہیں ہے, انہیں وائس چیئرمین میں کبھی اضافی چارج دے دیا. یہ جس طرح پی آئی اے میں ہوا, جس طرح اسٹیل ملز میں ہوا, جس طرح ہم اور جگہ دیکھتے ہیں, جس طرح یہ ابھی ریفر کر رہے تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا, پتہ ہی لگا کہاں گیا وہ, بھائی کہیں اس کی تفتیش ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے. 25 لاکھ روپیہ جو ہے فی جو تھا پیشنٹ جو کہا وہ کہاں گیا. اچھا پھر ابھی دیکھیں نا کہ ابھی
عمران خان میں جو ہی یہ بات ہوئی عدم اعتماد کی 50 کروڑ روپے بانٹنے جا رہے ہیں اپنے ایم این ایز میں. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی رشوت دی جا رہی ہے نا بھائی. آپ نے 2.5 سال تو دیے نہیں, اب جب آ رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تو پرسیپشن کیسے ٹھیک ہوگا؟ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں بھی رہے, تو امتیاز صاحب نے ٹھیکوں کی بات کی, سرکاری جو فنڈ ہیں ان کے ایلوکیشن کی بات کی, تو وہ تو ہم سن رہے ہیں شروع سے کہ پاکستان کے اندر کمیشن کے بغیر جو سرکاری ٹھیکے ہیں, فنڈز ہیں, وہ جاری نہیں ہوتے, اور جو عوامی نمائندگان ہیں, ایم این اے, ایم پی ایس جو ہوتے ہیں, سینیٹرز, ان کا اپنا رشوت کا ایک الگ ریٹ مقرر ہوتا ہے کہ 15% ان کو ملنا ہے, اس کے بعد سرکاری افسران کو 20-25% ملنا ہے. تو 100% میں اگر 50% بھی لگ جائے کسی کانٹریکٹ میں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا جو ہے منصوبہ ہوگا, بڑی اچھی سڑک بنے گی, بڑا اچھا پل بنے گا, کیونکہ اس کے 50% جو ہے وہ فنڈ یا اسکول کالج پہ خرچ کر دیے گئے کسی بھی سرکاری منصوبے پہ. تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں, یہ جو ایک مافیا ہے جو ہر شعبے میں ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کتنی پولیٹیکل ول اور چاہیے؟ عمران خان تو نعرے ہی جو ہے کرپشن کے خلاف لگاتے تھے, اور وہ جو انصاف کے لیے, وہ ان کی جماعت کا نام بھی یہی تھا, آج بھی وہی کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے یہی سب سے بڑی خرابی ہے, اس کو ہی ہم دور کرنے آئے ہیں. لیکن عملی طور پہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول تو ضروری ہے, لیکن جتنا پولیٹیکل ول کا شور مچایا جا رہا ہے اتنی ہے نہیں. ول صرف دشمن کو ہٹانے کی ہے اپنے راستے سے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. آپ دیکھیے, یہ آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا, یہ ہر سٹیج کے اوپر نون قسم کے کمیشنز ہیں, وہ ابھی تک قائم ہیں. بلکہ صحیح, بالکل. پاکستان کے لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں اس بات میں کہ رولز کے مطابق کیسے کرپشن ہوتی ہے, یعنی رولز وائلیٹ نہیں ہوتے. اچھا وہ وائلیٹ ہو بھی جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ آڈٹ پیراز بھی جو ہیں وہ زیادہ تر پروسیجرز کے بارے میں ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی کرپشن کو پکڑتے نہیں. وہ کہتے ہیں لکھا یہ ہوا, آپ نے یہ کیوں کیا. تو ہمارے طریقہ کار جو ہے اس میں کرپشن بلٹ ان ہے, اور یہ جو تھوڑا بہت حکومت کو معاشی فرنٹ پہ صدمات سہنے پڑ رہے ہیں, وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے شور مچا دیا کہ سب کو پکڑ لیں گے. پکڑے صرف سیاستدان گئے اور ان پہ بھی کچھ ثابت نہیں ہوا, لیکن جو ایکچوئل کرپشن کرتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ روکا تو کام روک گئے. کو کام روکنے سے معیشت کا پہیہ کو زنگ لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ انہوں نے ریپلیسمنٹ تو کی نہیں پروسیجرز کی, انہوں نے یہ تو دیکھا نہیں کہ ریفارم کہاں چاہیے, انہوں نے شور مچا دیا. تو شور مچائیں تو اس کا اثر کو وہ جن کو اکانومسٹ کہتے ہیں ان انٹینڈیڈ کنسیکوینسز وہ زیادہ ہوتے ہیں. ایک یہ بھی تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, پیسے کی ریل پیل ہو, ترقیاتی منصوبے آگے بڑھ رہے ہوں, تو وہاں پہ کرپشن کوئی معنی نہیں رکھتی. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی کبھی یہ کرپشن ہوا کرتی تھی, آپ صرف ترقی کو دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو کیا یہ کوئی اس کی بتائیں گے, اس کی کیا لاجک ہے, کوئی اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے آپ کی اکانومی کی زبان میں, یا یہ ایسے ہی عام لوگوں تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے؟ دیکھیں, اکانومی کے چلنے کے لیے اسموتھ پروسیجرز چاہیے. اب اسموتھنس جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوں. اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہے تو اگر وہ رشوت نہیں بھی لیتے تو ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے کچھ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی رشوت چلے کام تو چلے. وہ جو ایک مشہور ہوا تھا نا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے ٹائپ. تو لیکن میرا بھی خیال کہ کرپشن کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے, کیونکہ جمہوری حکومتیں جو ہیں ان کی اصل میں یہ لیجیٹمیسی کا مسئلہ ہے.
ہمارے ملک میں لیجٹمیسی کے مسئلے آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی حکومتوں کو کرپٹ قرار دے دیا جاتا ہے، اور دوسری حکومتیں بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن کرپشن کا شور ہمارے ہاں سیاسی شور ہے. ہمارے ہاں یہ ایک نان پولیٹیکل سلوگن ہے. سمجھا یہ گیا تھا. ایک اور بات جو اس حکومت میں شامل آئی کہ یہ ٹیکنوکریٹ جو ہوتے ہیں ان کے ذرا ہاتھ صاف ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ہاتھ کی صفائی وہ بھی دکھا جاتے ہیں. ابھی تک لگ یہی رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے منسٹر ان سے تھوڑا بہتر کام کرتے کہ کم از کم انہوں نے جا کے کسی کو منہ تو دکھانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن جو ہے، اوپر کی کرپشن، اس کا تعلق گلوبل بھی ہے، اس کا تعلق ہماری بیوروکریسی سے بھی ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری بالکل فیلئر ہے سول سروس کو ریفارم کرنے کی، اس سے بہت زیادہ ہے. دیکھیں ابھی بھی سول سروس ریفارم جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ ایسے پروسیجرز کے بارے میں ہے، کوٹاز کے بارے میں ہے، معمولی چیزوں کے بارے میں ہے. یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ سینٹرل سلطانز کا رول جو یہ پلے کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سینٹرلائز بیوروکریسی ہے. آہستہ 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 انہوں نے اوپر تک جانا ہوتا ہے کرپشن کے ہر لیول پہ. تو یہ جو پروسیس ہے اس کو نہیں توڑا جا سکا، اور سیاستدانوں کو اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے. دوسرے لوگ جو آتے ہیں وہ ان کے بڑے حصے دار بن جاتے ہیں. یہ نظام جب تک ہے، آپ دیکھیں دنیا کا بھی تو مسائل دیکھیں نا. ورلڈ بینک کا ایز آف ڈوئنگ بزنس پتہ چل گیا کہ اس میں ملک الٹا پلٹا ڈیٹا دے کے اپنی پوزیشن امپروو کراتے تھے. تو کرپشن تو اس طرح کی بھی ہوتی ہے. بلکہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں باقاعدہ کسی نے بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کرپشن انڈیکس پہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کیا کریں. اچھا، ہمارے ہاں جو دو انڈیکس خراب ہوئے ہیں وہ ایک رول آف لا ہے، دوسرا ڈیموکریٹک ورائٹی ہے. تو آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ پرسیپشن لوگوں کی رول آف لا کے بارے میں کیا ہیں، آج پوچھ لیں تو وہی اسی قسم کا سکور آئے گا. صحیح. آپ دیکھیے، اچھا ممتاز صاحب، سوری، میں آپ سے کچھ ایک دو سوال ہیں جو اس میں اٹھائے گئے ہیں. اس رپورٹ کے بننے کے کوئی ظاہر پیرامیٹرز ہیں اور مختلف عالمی ادارے ہیں جن کو انگیج کیا جاتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں مختلف سیکٹر کے حوالے سے. یہ جیسے ایک سوال ہے کہ کیا عدلیہ آزاد ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ وزیروں اور سرکاری عہدیداروں کی غلط کاریوں پر ان کا احتساب کر سکے؟ کیا ٹھیکے دینے یا فوائد حاصل کرنے کے لیے رشوت کی ادائیگی کی روایات موجود ہیں؟ یہ پاکستانی اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً ہماری عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ اپنے طور پہ وہ کوئی ایسی فیصلے دے سکتی ہے؟ ایک دو بیوروکریٹ جو نیب نے پکڑے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں سرکاری جو افسران ہیں وہ تو نظر نہیں آتے. دیکھیں آپ کے یہاں تو عدالتیں بڑی طاقتور ہو گئی. 2 وزیر اعظم فارغ کر کے بھیج دیے سپریم کورٹ نے. وہ سیاسی معاملات کہے جاتے ہیں. وزیر اعظم تو چلے گئے. مجھے یہ بتائیں کتنے پٹواری گئے، کتنے کلرک گئے، کتنے سیکشن افسر گئے، کتنے دنیا میں انجینئر گئے، وہ مجھے بتائیں جو اصل کرپشن کرنے والی جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہے انصاف؟ کہیں کہ سپریم کورٹ جے آئی ٹی بنائے سپروائز کرے؟ یہ ڈیو پروسیس تھا لا کا. صحیح. اور پھر یہ کہ کیس کچھ اور ہے پاناما کا، آپ دے رہے ہیں سزا اقامے پہ. اقامے پہ. اقامہ کیا ہے؟ اقامہ تو ایک بس ایک طرح کا ویزا پرمٹ ہے. امتیاز صاحب یہاں پہ ایک اچھا اب آگے چلے. ہمارے صبح شام ہم نے ہماری کورٹس سو موٹر نوٹس لیتی ہے، یہاں تک فیصلے کرتی ہیں کہ جو بچہ جو ہے ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل ڈرائیو نہیں کرے گا اسے تیل نہ دیا جائے. اچھا، پھر بعد میں اس فیصلے کو امتیاز صاحب ایک یہاں پہ ایک معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ عام لوگ کرتے ہیں، عام پاکستان کے وہ شہری جو ستائے ہوئے ہیں تمام سیاستدانوں سے، تمام حکومتوں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کس کو نہیں پتا کہ شریف خاندان کے لوگ کرپٹ ہیں، انہوں نے پوری اسٹیٹ بنائی ہے پاکستان کے اندر. کیا اگر وہ ثابت نہیں ہوتے پاناما کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ کرپٹ ہیں،
کیونکہ لیکن وائٹ کالر کرائم جو ہے اتنا مشکل ہے, اس کو پکڑا نہیں جا سکتا, تو وہ اقامے پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں سزا مل گئی. یہ کون لوگ خوش ہوتے ہیں؟ وہ تحریک انصاف کی جو ایک خاص امتیاز عالم اس کا کوئک جواب یہ ہے جی 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 ڈاکٹر صاحب پلیز. کس کو نہیں پتا کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے, مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سوال یہ, وہ کہتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے یا پاکستان کے اندر کون سی فوجی حکومت ہے جو جس کے وزراء یا پرائم منسٹر کرپشن میں جو کمیشن میں ملوث نہیں رہے, لیکن کسی کو سزا نہیں ہو پاتی اس طرح. دیکھیں نا, بات سنیں کہ یہ جو لسٹیں جب بنتی ہیں کرپٹ لوگوں کی, بار بار بنی ہیں اس ملک میں, مختلف ایجنسیز اور ادارے بناتے ہیں, اس میں پولیٹیشین کتنے پرسنٹ تھے بھائی؟ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, 3% بہت تھوڑے 4% ہوتے ہیں, 100 میں سے 3-4 لوگ, باقی کون ہوتے ہیں؟ باقی سارے آپ کے سرمایہ دار بزنس مین. آپ کی ساری آدھی سے زیادہ اکانومی آپ کی انفارمل ہے, صحیح, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس میں کیا کیا گھپلے ہیں. آپ کی اسٹیٹ بزنس سارا کیا ہے؟ قبضہ گروپوں کا. وہ کیا ہے؟ ان کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ ان کو ہماری حکومتیں یہی کرتے ہیں, یہی لوگ کرتے ہیں. یہی مریم نواز جو ہیں ایک قبضہ گروپ کے گھر جا کے کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اسٹیٹ کر رہی ہے. یہ بھی تو المیہ سر دیکھیں نا, وہ 1-2 کیس ہے نا ایسے آپ کر سکتے ہیں نا. یقیناً جو قبضہ گروپ ہیں وہ ہر جماعت کو فائنانس کرتے ہیں. یہ جتنا آپ ضیاء کے زمانے کے بعد جو غیر سیاسی لوگ لائے گئے جی, وہ سارے کے سارے اسٹیٹ بزنس میں تھے, یا زمینوں پہ قبضے کرتے تھے, یا رساگیر تھے جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں لائے گئے. تو بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں یقیناً کرمنل ایلیمنٹ آیا ہے جس سے سیاست کا کریکٹر خراب ہوا ہے. صحیح, لیکن سیاست کا اتنا زوال نہیں ہوا ہے کہ جتنا اوور آل سسٹم کا ڈھکے ہوا ہے. لوگ اب برٹش پیریڈ کو ریکال کرنے لگتے ہیں کہ جی اس وقت جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا بڑا انصاف کرتا تھا, بڑی انتظامیہ ٹھیک چلتی تھی. سر یہ انتظامیہ کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک دیکھیں نا, ایک کلونیل سسٹم میں بھی ایک رول آف لا تھا جو کہ وہ تھا بیسیکلی کلونیل انٹرسٹ کے لیے, لیکن وہ اس پہ پھر عمل پیرا کرتے تھے اپنے جو انہوں نے سسٹم بنایا تھا. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں قواعد ہیں, قواعد پہ عمل نہیں ہوتا. آپ مجھے ایل ڈی اے سے جا کر کہ جی آپ نے گھر بنانا ہے, اس کے نقشے, اس کی کیا شرائط ہوں گی رولز کی, لا کے دکھا دے. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور کے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں, انہیں اس کے بیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا. تو انہیں سربراہ بنایا گیا. 1 سال تک وہ کوشش کرتے رہے کہ انہیں رولز مل جائیں تاکہ انہیں رولز کو اکٹھا کر کے کچھ انہیں سیدھا کیا جا سکے یا اسٹریٹن کیا جا سکے. یہ حالت بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ ایل ڈی اے میں 1 ونڈو آپریشن ہے. اچھا, ونڈو آپریشن ہے بظاہر یہ کہا جاتا ہے. یہ جو بات ریفر کی انہوں نے ایز ٹو ڈو بزنس کہ کاروبار, کہ آپ نے ایک پراپرٹی رجسٹر کرانی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ہو جانی چاہیے. آپ نے ایک بزنس شروع کرنا ہے 24 گھنٹے میں شروع ہو جانا چاہیے. یہ ساؤتھ کوریا میں کیا ہے, یا یہ سنگاپور میں کیا ہے؟ امتیاز صاحب نااہلی کس کی ہے؟ دیکھیے میں مثال, نااہل کون ہے اس ملک کے جو سول حکمران آئے, وزراء جو اعظم پاور ہے نا فوجی آئے, ہمارے ہاں نااہل کون ہے سر؟ آپ, میں تو یہ دیکھتا ہوں دفتروں میں جو چپڑاسی ہے نا, جو صاحب کے دفتر کے باہر کھڑا ہے, وہ بھی وہاں پہ چونگی وصول کر رہا ہے. بالکل کہ صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک تم میری جیب گرم نہ کرو. صاحب میٹنگ میں ہے. میں 2 سال سے ایف بی آر کے چکر لگا رہا ہوں کہ ہماری جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اسے مل جائے ایگزامپشن ٹیکس سے. تو آپ جو راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں. وہی جو اختیار میں نے کیا, میں نے آپ نے کاغذات پورے کر دیے, اب وہ وہ حل ہی نہیں ہوتا مسئلہ. میں رشوت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو جو ٹیکس پیئر ہے الٹا وہ پھنس جاتے ہیں, جو ٹیکس سے ویٹ کرتے ہیں وہ بچے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ٹیکس پیئرز ہیں نوٹس کے نہیں آتے ہیں, جو ٹیکس پیئر ہے, جو نان ٹیکس پیئر ہے. تو اس ملک کا سارا جو جسے کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کہ آپ کے بہت طاقتور ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے, آپ کی بہت زیادہ میرٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. جو جاب آپ کے ایڈورٹائز کریں گے آپ اس میں کمپیٹیٹو بنیادوں پہ لوگوں کو لیں گے, آپ میرٹ پہ لیں گے. پھر آپ کو سارا کا سارا یہ جو نا سر میرٹ پہ آنے والے بھی سی ایس پی آفیسر جو ہیں, ایک اور بات, وہ کیا گل کھلا رہے ہیں, ایک اور بات دیکھیے, آپ ایک تھانے دار کی کیا تنخواہ ہے, وہ کہتا ہے میرا تھانہ. ایک ایم ایس کی تنخواہ کتنی ہے, وہ کہتا ہے میرا اسپتال. وہ ایز اف پرسنل پراپرٹی. پھر جب وہ آپ اسے دیں گے 1 لاکھ روپے اور اسے کنوینس کے 200 روپے نہیں دیں گے
تو وہ کیا کرے گا؟ پولیس والے کو جب بلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں سر، اچھا یہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ جن سرکاری افسران کی یا جن محکموں میں اچھی سیلری ہیں، کیا وہاں وہ رشوت نہیں ہوتی؟ سر یہ ایک یہ بتائیے گا کہ، اور جو امتیاز صاحب نے کہا ہماری ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے، ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اور ان اداروں کو مضبوط کس نے کرنا ہے؟ بات یہ ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ آپ جیسے مرضی قوانین بنا لیں، جو اٹانومی ہوتی ہے وہ کسی نے ایکسرسائز بھی کرنی ہوتی ہے. ہمارے لوگ اس کو ایکسرسائز نہیں کر پاتے، ڈرتے ہیں. آپ رول بنا بھی گئے وہ فیصلہ نہیں کرتے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. ہماری کہیں نہ کہیں مسئلہ ضرور ہے. جیسے آپ نے ونڈوز کی بات کی، ون ونڈو، وہ ون ونڈو جو ہوتی ہے پہلی 25 ونڈوز میں 26ویں بن جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو صرف اٹانومی سے کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. وہ اسٹیٹ بینک کا ایک ڈپٹی گورنر تھا جس نے کچھ فیصلہ کر دیا بطور ایکٹنگ گورنر کے، جو پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو سب حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا، اب اس ڈپٹی گورنر نے کیا تھا؟ اس نے صرف اپنے اختیارات استعمال کیے تھے، لیکن کسی کو وہ بات پسند نہیں آئی. اور گورنر حضرات جو ہیں، یہ موجودہ گورنر صاحب جو ہیں، یہ اب لائن پہ آ گئے ہیں نا، جو حکومت کر رہی ہے کر رہے ہیں. مانیٹری پالیسی کمیٹی کی اناؤنسمنٹ سے ایک دن پہلے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے. تو یہ کلچر آف اٹانومی جو ہے، اور پھر میرٹ جو ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم لوگ رول کے مطابق کرپشن کرنے کے ماہر ہیں. صحیح. اس کو کیسے توڑا جائے، یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے. یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کوئی ریفارم کویسچن نہیں ہے. یہ ہم اپنے جمہوری عمل کو کچھ دیر چلتا رہنے دیں جیسا بھی ہے، تو شاید کہیں گاڑی چل پڑے. امتیاز صاحب، بات پھر سیاست کی آ گئی کہ سیاسی حکمرانوں کو، سول انتظامیہ کو کچھ عرصہ چلنے دیا جائے تو یہ گاڑی ہماری پٹری پہ چڑھ سکتی ہے. نہیں، لیکن مطلب کہ سسٹم کے اندر بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے. چیکس اینڈ بیلنسز لانے کی ضرورت ہے، ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے. آپ کو ایکسیس سر یہ ساری ضروریات آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن، اطلاعات تک رسائی رول بن گیا، کوئی دیتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. اب جب مجھے یاد ہے کہ انڈیا میں کسان تحریک چلا رہے تھے اس کی رائٹ ٹو نو کی. صحیح. آپ کیوں چلا رہے ہو؟ کہ جی ہمارا اس لیے کہ ہمارے علاقے میں جو پیسہ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے ٹیکس لے کے وصول کر کے ہم سے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور وہاں پہ کرپشن کم ہو گئی جب لوگوں کو انفارمیشن ملی کہ اس میونسپل کمیٹی کے اتنے ریسورسز ہیں، یہاں فنڈ لگ رہے ہیں، اس کی یہ سڑک بن رہی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہوگی. تو پھر عوام بھی چیک کرتے ہیں، عوام کی شرکت شروع ہو جاتی ہے، نظر میں آ جاتی ہے. یہاں تو یہ چیزیں جو ہے چھپ کر کیوں ہوتی ہیں؟ یا یہ جو بابر صاحب جیسے موسٹ سینئر پولیٹیشین ہے، ان کو جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے مطابق جو ابھی تک وہ انفارمیشن نہیں ملی، اور وہ بیچارے کورٹ بھی گئے اور بار بار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ میرا حق جو ہے پہنچایا جائے. لیکن کیا سب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا ایک شماریاتی ادارہ ہے جی، جس میں یہ بھی رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، وہ منسٹری آف فائنانس کے ساتھ کیوں ہے؟ آج کل اس سے بھی بڑے حالات ہیں، وہ پلاننگ کمیشن کے نیچے آ گیا. منسٹری آف فائنانس جیسے چاہے گی انفلیشن کا ریٹ یہ نہیں ہے، یہ کر دو. نہیں، اس میں امتیاز صاحب اسٹیٹ بینک کی ایک اپنی بھی تو رپورٹ جاری ہوتی ہے. یہ بتا دیا نا آپ کو، یہ آپ کو بتا دیا نا. ہم ساری زندگی لڑتے رہے جی اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دے دو، اب اٹانومی مل گئی ہے. مزید اب آئی ایم ایف کی شرائط میں اور بھی ہے کچھ شاید اور، لیکن جو بندہ بیٹھا ہے وہ پولیٹیکلی انفلوئنس ہو جاتا ہے، اسے کیا جاتا ہے. اب یہ جو ساری جو آپ کی جو انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کیسے طے ہو رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے تھے آپ کی مانیٹری پالیسی بڑی حد تک. اچھا، اب ایف بی آر کا کیا صورت حال ہے؟ اب ٹیکسی، اب آپ دیکھ لیے کہ وہ جو ریفارم شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ شبر زری صاحب آئے تھے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے ان کا، وہ چلے گئے. اب 5 تو آپ بدل چکے ایف بی آر. وہ شبر زیدی صاحب نے ابھی ایک، ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گا
کہ انہوں نے ابھی تجویز دی ہے کہ 5,000 کا نوٹ ختم کر دیا جائے تو پاکستان میں رشوت کا ریٹ کم ہو جائے گا, رشوت کم ہو جائے گی. اس سے پہلے یہ جو ہے وہ ہمارے جو ایک ٹائکون ہیں پراپرٹی کے, وہ بھی ملک ریاض صاحب وہ بھی تجویز دے چکے ہوئے ہیں کہ 5,000 کا نوٹ ختم کر دینا چاہیے. اس طرح کی تجاویز کیوں آتی ہیں سر؟ شبر قیدی کو تو انڈیا بھیج دیں تاکہ انہیں کچھ علم حاصل ہو اس معاملے میں. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ آسان حل ہوتی ہے کہ 5,000 کا نوٹ ختم کر دے, 40,000 کا پرائز بانڈ ختم کر دے تو شاید رشوت کی نہیں ہوگی. یہ سب یہ اصل ریفارمز کرنے کی جو ضرورت ہے, ہم اس طرف نہیں آتے, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. دیکھیے جی, ریفارم کے نام پہ جتنی کرپشن ہوئی ہے ہمارے ملک میں اس کا بھی کوئی حساب نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم ریفارم کے نام پہ ورلڈ بینک سے, ایشین بینک سے لونز لیتے ہیں. آپ ایف بی آر کا ذکر کر رہے تھے, ایف بی آر $200 ملین کا لون پہلے خرچ کر چکا ہے, ابھی $400 ملین اور لے چکا ہے ورلڈ بینک سے. کیا کرنا ہے جی؟ ریفارم کرنا ہے. ریفارم کے لیے ورلڈ بینک کی کیوں ضرورت ہے, قرضے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس میں وہ کسی اور طرف خرچ ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے ہائر ایجوکیشن کی ریفارم کرنی ہے, اس کے لیے ورلڈ بینک کے قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ ریفارم جو ہے وہ تو آپ نے اپنے دماغ سے اپنی صورتحال کے مطابق کچھ پڑھ لکھ کے آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے سوچنا ہوتا ہے, پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. ریفارم اناؤنس ہوتی ہے, اس کے لیے ورلڈ بینک قرضہ دیتا ہے, اس میں کنسلٹنٹس باہر سے آ جاتے ہیں جو رپورٹیں بناتے ہیں جو کوئی نہیں پڑھتا. اور ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کی ورکشاپ ہوتی ہیں سرکاری افسران کی, اور وہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے ارب روپے جو ہیں وہ مطلب یہ ہوا ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ سے کہ ڈھاک کے وہی 3 پار, صحیح جیسی صورتحال پہلے تھی ویسی اب ہے, اور دن بدن خراب ہو. اچھا امتیاز صاحب, آخر پہ جو ہم خطے کے حوالے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, افغانستان اور ترکی میں صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی, بھارت میں, نیپال میں اور ملیشیا میں صورتحال خراب ہوئی ہے پاکستان کی طرح. اس پہ تھوڑا سا یہ وہ یقیناً بہت زیادہ پریشر تھا الائز کا افغانستان میں, اور کچھ کرونا کا فیکٹر بھی ہے. یہ بڑی اہم بات کر رہے تھے جو رپورٹ میں ہے جی, کہ وہ ملک جن کے یہاں سسٹم اچھا چل رہا تھا, یا جو اپنی ہیلتھ سروسز پہ خرچ کر رہے تھے, یا ڈلیوری سسٹم جن کا ٹھیک تھا ہیلتھ سروسز میں, وہ ٹھیک رہے. جیسے یوروپ کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, صحیح ڈیولپنگ کنٹری ہے, انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے, لیکن وہاں پہ بہتر صورتحال نظر آئی ہمیں. تو لیکن اب یہ افغانستان میں چونکہ پریشر تھا, اب یہاں پہ جو معاملہ ہے نا, سارا وقت ضائع کر دیا سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے میں, اور اس سے نکلا کچھ بھی نہیں, الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. آپ کو $56 ملین. ابھی تو آپ دیکھیں کیا ہوا, یہ آپ کا طیارے کے ساتھ کیا ہوا, صحیح, یہ بھی کہ گورننس کا فیلئر ہے. اب آپ کا نیو یارک کے اندر جو آپ کا ہوٹل ہے روز ویلٹ, اس کا کیا بننے جا رہا ہے؟ یہ جو اب یہ ساری یہ کانٹریکٹ نہیں, خود یہ جو براڈ شیٹ کا جو کانٹریکٹ کیا گیا, اٹ واز اے بیڈ کانٹریکٹ. بھائی آپ منسٹری آف لا سے بیٹھ کرا لیتے, بندے پلاٹڈ تھے, فرنٹ مین تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ارینجمنٹ ہو گیا. آپ نے تو جو کرپشن کے خلاف جو تھا نیب کا جو میکینزم بنایا, وہی انہیرنٹلی کرپٹ بنا دیا, اور اس میں جس طرح لوگ لگائے گئے مشرف کے زمانے میں, ابھی چلو پھر دونوں نے مل کے لگائے. اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے, جس پہ عمران خان کی حکومت بھی اتفاق کرتی ہے کہ ہاں جی اس میں سے نوکرشاہی کو نکال دیا جائے, ہاں جی اس میں سے بزنس مین کو نکال دیا جائے. فوج کہتی ہے ہمارا اپنا سسٹم ہے, جوڈیشری کہتی ہے کہ آپ ہمارے اکاؤنٹ چیک نہیں کر سکتے. تو پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ سیاستدان. آپ بجا جائے بینڈ, اس سیاستدانوں کے بینڈ بجانے سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایک اور بات ہے, یہ جو رینٹ سیکنگ ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ پاور, اور تھرڈ ورڈ میں ایکسیس ٹو پاور یا پاور میں ہونا, کسی پوزیشن پہ ہونا, وہ بذات خود ایک سورس ہے, ذریعہ بنتا ہے, پریولیج. اس پریولیج سے فائدہ اٹھا کے آپ مال بناتے ہیں. آپ کو 2 لاکھ تنخواہ ملتی ہے, آپ 20 لاکھ روپے ویسے ہی کما لیتے ہیں. آپ کا ایک ایل ڈی کا کلرک ہے, اس کی آپ دیکھیں مزے, وہ کتنے اڑاتا ہے, پٹواری آپ دیکھ لیں کیسے. میں ابھی گیا پچھلے دن پٹواری کو, تو وہاں 6 بندے کام کر رہے ہیں, دفتر سے کرایہ بھی لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرا 2 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے جی, اس پٹواری کا 2 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے جی. اچھا وہ اب 6 بندے اس نے رکھے ہوئے. اب میں نے کہا اس میں پٹواری کون ہے؟ وہ ایک طرف بیٹھا وہ سوٹا لگا رہا تھا. اچھا وہ جو چلا رہا ہے کام, تو ظاہر ہے کہ اس نے پھر
اس سے کمانا ہے. اب آپ دیکھیے نا جدید ٹیکنالوجی نے بہت سے کام آسان کر دیے. بس جو شہری جو زمینیں تھی جو کمپیوٹرائز ہو گئی وہ آپ جائیں آپ کو مل جاتی ہے, لیکن جو نہیں ہوئی وہاں پٹواری کا ابھی بھی چلتا ہے. معاملہ ہے. لاسٹ پہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کا لاسٹ پہ پھر چاہیے آپ کا نقطہ نظر کہ صرف سیاستدان ہی بچ جائیں گے جو نیب کے کھاتے میں آئیں گے, اور صرف کرپشن سیاستدان ہی کرتے ہیں, باقی سسٹم کو کون دیکھے گا؟ سر کیا آپ کی فائنل جو ورڈک ہے؟ میرا تو سیدھا سیدھا مشورہ ہے کہ کرپشن یہ کوئی سینٹرل پلانٹ نہیں ہوتا کسی بھی پالیسی کا, کسی بھی ریفارم کا. وہ پارٹ آف این اوور آل پروسیس آف ریفارم ہوگا. کرپشن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. آپ کو معیشت کی بحالی پہ صحیح طریقے سے توجہ دینی چاہیے. جمہوری اداروں کو آہستہ آہستہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی وہی لوگ کر پائیں گے. باقی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری انٹرنل اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, یہ ہے وہ ہے. ان سب کو مہار ڈالنے کے لیے الٹیمیٹلی آپ کو پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے, سینٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے. لوگوں کو یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے, دیکھیں ایکٹ یہاں سارے پاس ہو چکے ہیں, اور یہ پاس بھی ہوتے ہیں کس کے؟ ڈونر کے کہنے پہ. ہم خود نہیں کرتے. صحیح. ہماری اپنی سوچ میں کو مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ریفارم کیوں نہیں کر سکتے. ہمیں باہر سے اکانومسٹ کیوں چاہیے, ہمیں باہر سے سب چیزیں کیوں چاہیے, ہم اپنے مسائل خود کیوں نہیں سمجھ سکتے. یہ ہمارے تعلیمی نظام کا بھی ایک بہت بڑا سکم ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور رہ گئی موجودہ حکومت کی کرپشن کے خلاف مہم, تو یہ کب سے ختم ہو چکی ہے. اگر آپ ڈیولپمنٹ فنڈ دینا شروع ہو چکے ہیں تو آپ دیکھیے سینٹ کے انتخاب سے ذرا پہلے کیا الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے, اس نے کچھ کہا اس پہ؟ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں. جی بہت شکریہ ایک ڈاکٹر بات صاحب میں آپ کا. کر جی دوں, امتیاز صاحب. مجھے آپ دو باتیں دے دیں. ایک اطلاعات تک رسائی اور میڈیا کی آزادی. یہ بنیادی حق ہیں. یہ شفافیت لے آئے گی, اکاؤنٹیبلٹی ہونی شروع ہو جائے گی. یہ جو سیکریسی ہے نا فائل کی, کہ خفیہ رکھنا, چھپانا چیزوں ایل ڈی کو. اے کی فائل بھی بہت ٹاپ کانفیڈینشیل ہے, واسا کی فائل بھی بہت کانفیڈینشیل ہے. یہ جو نوٹنگ نہیں دکھائیں گے کیبنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اور میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں, سارے سی ایس پی ہوتے ہیں اور جو ہاں صوبائی پبلک سروس کمیشن نہیں ہوتے ہیں, دیکھیں ان کے نا, ذریعے آنے والے لوگ ہیں. یہ اطلاع جو ہے نا, اطلاع وہ ہے پاور. وہ پاورفل کیوں ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے, اور وہ اطلاع شیئر نہیں کرنا چاہتے. جب اطلاع شیئر کر لیں گے تو عوام پاورفل ہو جائے گی. بالکل صحیح, بالکل درست آپ نے کہا. اور یہ امریکی کہاوت بھی ہے کہ اگر آپ اپنے عوام کے ساتھ سچ بولیں گے اور ان کے ساتھ سچ شیئر کریں گے تو حکمران مضبوط ہوتے ہیں, ملک مضبوط آج ہوتے جس طرح آپ نے ٹرمپ کا دیکھ لیا نا کتنا سچ بولا ہیں. ٹرمپ نے جس طرح انتخابات میں ڈاکے کا سچ بولا, بالکل. تو یہ تھا اور ساری کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ گرینڈ پارٹی, وہ ساری کھڑی ہے اس کے ساتھ اس بات پہ. ٹرمپ کے تو وہ جو 30,000 کے قریب جھوٹ ہے سر, وہ بھی بتا دیے گئے کہ وہ کس طرح 4 سال کے عرصے میں بولتے رہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا پروگرام بیانیہ.